السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں زمین، آسمان، پہاڑ، سورج اور ستارے کے تعلق سے کیا فرمائے گئے ہیں اور سب کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور ان میں دخل اندازی سے کیا کیا نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ میرا سائنس سے اتنا سا بھی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن میں ہم نے جو پڑھا ہے اس تعلق سے چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے، وہ بھی مقصد ہدایت کے تحت، کہ انسان ان چیزوں سے کیسے رب کائنات پر یقین مستحکم کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے۔ حاضرین، قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر کہیں آسمان کا ذکر، کہیں پہاڑ کا ذکر، کہیں سورج کا ذکر، کہیں ستاروں کا ذکر، کہیں چاند کا ذکر، کہیں اونٹوں کا ذکر، کہیں چشموں کا ذکر، کہیں پیڑ پودوں کا ذکر، اور سب میں کیا تم لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ اس کاریگری کے پیچھے کوئی ہے جو اس کو سنبھالے ہوا ہے؟ آپس میں ان سب کا کیا رشتہ ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، جس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 130 اور 31 ہے۔ کیا منکرین یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ کیا منکرین یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا؟ کانتا رتقا ففتقناہما، اور زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکے۔ حاضرین، یہ اور اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر بتایا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ سورج، چاند، ستارے کا جو ابتدا تھا سب ایک تھا۔ آپ سائنس پڑھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تھوڑا بہت ہم نے کہیں سے پڑھ لیا بگ بینگ کی تھیوری، کہ ایک تھے، اللہ نے ایک دھماکہ کیا، الگ الگ ہوئے، یہ سب بہرحال وہ آپ کا معاملہ ہے۔ ہم نے قرآن میں جو پڑھا کانتا رتقا ففتقناہما، کہ پس یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے ایک تھے، ہم نے سب کو جدا جدا کیا، اور اس لیے جدا جدا کیا تاکہ یہ مخلوق انسانی سمجھ سکے کہ ہے کوئی کائنات کا پالنہار جس نے ان سب کو بنایا ہے، تاکہ اس پر ایمان لے آ سکے، بس اتنا مقصود تھا۔ حاضرین، اور دوسری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ میزان ہے، یہ پہاڑ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ آپس میں ایک میزان ہے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ سورج اور چاند کے راستے الگ الگ ہیں، وہ باہم نہیں ملتے جلتے، وہ نہیں ٹکراتے، وہ ان کا کام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ان پہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ترازو کو تم نہیں دیکھتے کہ اگر ایک پہ کوئی بھاری چیز رکھی ہو اور دوسرے پہ نہ رکھی ہو تو وہ جھک سا جاتا ہے، بیلنس اس کا بگڑ سا جاتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا مقصود صرف اور صرف
مخلوق انسانی کو ہدایت دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نبا آیت نمبر 7 اور 8 میں فرما رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا آپ نے یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس حقیقت کو بیان کر کے یہ نہیں بتا دیا کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ اور ان میخوں کی طرح گاڑے ہوئے پہاڑوں کی حکمت توازن اور جگہ یوں بیان کی کہ توازن اور کی جگہ پہ میزان کی جگہ پہ بیلنس کی جگہ پہ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ اور اس اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اور پھر تخلیق ارضی میں پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے کیا اچھی بات کہی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں فرمایا گیا کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی سمیٹ کر رکھنے والا نہیں بنا دیا پہاڑ کو، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ پس اللہ نے پہاڑوں کو اس زمین کی بقا کا ضامن بنایا اور ان پہاڑوں سے حاصل ہونے والی صاف و شفاف اور صحت بخش پانی کو انسانی حیات کی بقا کا ضامن بنا دیا، اور دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے بتا دیا کہ زمین اور حیات انسانی ان پہاڑوں کی توسط سے ہی اللہ کی قدرت کی محتاج ہے۔ حاضرین، یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہا جائے کہ تمام مذاہب کا پہاڑوں سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے چلے جائے تو ہمارے یہاں کے رشی منی بھی پہاڑوں میں اپنا کرشمائیں کرتے تھے، اور کہا جائے کہ یہودی اور عیسائی صہیونیت، کوہ صہیون کے نام پہ ان کا نسبت ہے، کوہ صہیون سے صہیونیت یعنی یہودیت، اور کوہ ناصر سے نصرانیت یعنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ پہاڑوں سے بڑا گہرا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا خطبہ کوہ صفا سے دیتے ہیں، یا ہا، ایک عربی کا لفظ ہے جس کو لوگوں کو ڈرا کر کے بلایا جاتا ہے، خبردار کر کے کہ آؤ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جس میں جھوٹ کا شالمہ نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں کہوں کہ یہ اس پہاڑی کے اس سرے پہ تمہارے اوپر جنگ جو ہیں، جو تم پر دھاوا بولنے والے ہیں، کیا تم یقین کر سکتے ہو؟ تو وہ پہاڑی کوہ صفا تھا۔ اور غار حرا کا ذکر جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس غار حرا میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سائنس کا قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس آیت کو پڑھیے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور اسے وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ وہ کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا، یہ معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ آج گرچہ انسان غور و فکر کا عادی نہیں ہے، صرف رب کائنات پر وہ کر کے ہماری کہی ہوئی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے، کل کے لوگ طرح طرح کے سوالات کھڑے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے لیے کانتا رتقن کا فرما دیا، پہاڑ کا ذکر فرما دیا، اور یہ ماں کے پیٹ کی حرکت کو بتا دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، کہ انسان کو ہم نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور دوسرے صورت میں سورہ انبیاء کی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خون سے
پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، پھر وہ باہر آتا ہے اور پھر وہ اپنی توانائی پاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بہرحال وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی تشریحات کی جائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ بہت سا یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا، کوہ صفا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بھی پہاڑ سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ جبل رحمت، جب آپ نے وہ پھل کھا لیا، وہ کون سا پھل تھا؟ کھا لیا بہرحال، تو ان کی توبہ جبل رحمت پہ قبول ہوئی تھی۔ وہ پہاڑی ہے جہاں آپ حج کو حجاج جاتے ہیں اور اس جگہ کا ضرور وہ کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہدایت کے لیے، لوگوں کے جوابات کے لیے طرح طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور دوسری جگہوں پہ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ اور بھی پہاڑ پوری دنیا میں ہے، جانتے ہیں الاسکا کے پار ہے اور ہمالیہ سے لے کر کے اور امریکہ کا کیلیفورنیا، بہت ساری پہاڑ سے، بہرحال مجھے انہیں نہیں گنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ نے پہاڑ کو میخیں گاڑ کر، جیسے ایک چھت اب صاحبان اب کرتے ہیں، میخیں گاڑتا ہے تاکہ آپ کا صاحبان لڑھک نہ جائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا تاکہ انسان کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرما رہا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس قیامت کے دن جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یہ ساری چیزیں بتا دی کہ ہم نے بنایا ہے جو تمہاری زندگی کی بقا ہے ان پہاڑوں سے، لیکن اس پہاڑ کو بھی ہم قیامت کے دن چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے اور پچھلوں میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو تم کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تو کہتے ہیں تو کہیے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، میرا رب ان پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ کہیں پہ فرمایا گیا کہ ان کو بادلوں کی طرح وہ کر دے گا، چونکہ وہی خالق کائنات ہے، کانتا رتقن کا ضامن وہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے رموز کو جانتا ہے، اور قیامت جیسے انسان کی ایک لمٹ ہے، زندگی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے، اسی طرح زمین اور آسمان کو بھی فنا ہونا ہے بہرحال۔ اور اسی کو کہا گیا کہ سب زمین ننگی ہو جائیں گی، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس کو دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرًا مِّمَّا تَفْعَلُونَ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا آج آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس قیامت کے وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جب ان پہاڑ کا ذکر کر دیا تو انسان کو بہرحال ان سب چیزوں کا مقصود، یہ پہاڑ کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا پیدا کرنا مقصود تھا صرف انسان کی اور یہ حضرت انسان کی تابعداری کے لیے۔ تو کہا گیا کہ یہ پہاڑ کی حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو وہ تمہارے کرتوتوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیسے رہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ غاشیہ آیت نمبر 18 سے 21 میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، وہ آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیا اور زمین کی طرف کو کس طرح بچھا دیا۔ پس آپ
ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریے، صرف آپ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیا کہ فذکر انما انت مذکر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی تذکیر و تانیث کرنے والے، تذکیر و نصیحت کرنے والے کسی انسان پر، نبی بھی کہا کہ مسیطر، کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ سب کو پہنچا دیا، اور آج کما حقہ یہ بیچارہ مولوی ہر جگہ منبر رسول سے آپ کو آگاہ کرتا رہا ہے، تو لوگوں کو صرف ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پہنچا دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے والا بنائیں اور اپنے ایمان کو مستحکم کرے، تاکہ جیسے ہمارے لمٹ ہے، ہماری زندگی کی لمٹ ہے، اور ہمارے کرتوتوں کا ہر ذرہ کا مثقال ذرۃ خیر یرہ و مثقال ذرۃ شر یرہ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی اور دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔